دفتر میں معمول کی ہلچل جاری تھی۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں خاموشی سے بیٹھا زاران حیدر اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہ جمائے کام میں مصروف تھا۔ چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں دھیما سا وقار اور ارد گرد کام کرتے ملازمین پر خاموش نگرانی، ہر چیز اس کے مزاج کا عکس تھی، منظم، اصولی اور بے حد پروفیشنل۔ سر، آپ کے 3 بجے والی میٹنگ کنفرم ہو گئی ہے، سیکرٹری نے آ کر اطلاع دی۔ زاران نے سر ہلایا اور پھر نظریں اسکرین پر مرکوز کر دی، لیکن اگلے لمحے دفتر کے بیرونی حصے سے شور سنائی دیا۔ سیکرٹری گھبرا کر باہر کی طرف لپکی، پھر شور بڑھتا چلا گیا اور اچانک دروازہ کھل گیا۔ آپ کو ملنا ہے ابھی اور اسی وقت، ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں 2 سال کا بچہ پکڑے، آنکھوں میں طوفان لیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سیکرٹری نے اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی۔ میڈم، آپ اندر نہیں آ سکتی، سر بہت مصروف، رک جاؤ۔ سب رک جاؤ۔ زاران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ہاتھ بلند کیا، نگاہیں اس لڑکی پر جم گئیں جو بغیر کسی خوف کے سیدھا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں اور کیا مسئلہ ہے؟ میرا نام ریا ہے، میں کوئٹہ سے آئی ہوں، یہ بچہ زیان ہے اور یہ آپ کا بیٹا ہے۔ لمحے بھر کو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زاران کی نظریں بچے کے چہرے پر گئیں جو سہم کر ماں کی ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ زاران کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں پتہ ہے، زاران حیدر، کراچی کا مشہور بزنس ٹائکون، لیکن ساتھ ہی وہ شخص جس نے میری بہن کی زندگی تباہ کر دی۔ زاران نے قدم آگے بڑھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تمہاری بہن؟ ریا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، مگر وہ ڈری نہیں، جھکی نہیں، صرف بولی، 2 سال پہلے میریٹن ہوٹل کوئٹہ، میری بہن ثنا وہاں ویٹریس تھی۔ آپ نے نشے میں دھت ہو کر اسے نوچا، اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے امیرانہ رتبے کے آگے سب خاموش ہو گئے۔ ثنا حاملہ ہو گئی، نوکری چھوٹ گئی، خاندان نے گھر سے نکال دیا۔ بچے کو جنم دیتے وقت وہ مر گئی اور اب یہ بچہ زیان آپ کا بیٹا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی ویڈیو، کوئی رپورٹ؟ زاران کے چہرے پر شک ابھر آیا تھا۔ ریا نے زیان کو تھوڑا آگے کیا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آنکھیں، ناک، ماتھا بالکل تم پر گیا ہے، لیکن اگر ظاہری شباہت کافی نہیں تو میں ڈی این اے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اگر یہ سب جھوٹ ہوا؟ زاران نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ اگر تم کسی سازش کا حصہ ہو، میرا نام، میری شہرت، میری زندگی، اس سب پر کیچڑ اچھالنے کے لیے؟ ریا تلخی سے مسکرائی۔ آپ جیسے لوگ یہی سوچتے ہیں، ہر غریب لڑکی، ہر مظلوم عورت کو سازش سمجھتے ہیں۔ تو چلیں ڈی این اے کروا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون جھوٹا ہے۔ زاران نے گہری سانس لی۔ لمحے بھر کو خاموشی کے بعد اس نے سیکرٹری کی طرف دیکھ کر کہا، ڈی این اے کے لیے ضروری کاغذات تیار کرواؤ، اور اس وقت تک ریا اور بچہ میرے آفس میں ہی بیٹھیں گے۔ سیکرٹری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، بس جو کہا ہے وہ کرو۔ ریا نے زیان کو گود میں لیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زاران اپنی جگہ پر واپس آ گیا، مگر اب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر توجہ دینا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس بچے کی طرف جا رہی تھیں۔ زیان کی آنکھیں واقعی حیرت انگیز حد تک اس سے مشابہت رکھتی تھیں۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ میرا ضمیر، میری ذات، یہ سب گواہی نہیں دیتے کہ میں کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہوں۔ لیکن ریا کا لہجہ، آنکھیں، انداز، سب جھوٹے نہیں لگ رہے تھے۔ زاران نے اپنے اندر گوشتی ہوئی الجھن کو دبانے کی کوشش کی۔ 2 دن کی خاموشی کے بعد ریا دوبارہ زاران حیدر کے دفتر میں موجود تھے۔ بچے کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں، گود میں سست سا لیٹا ہوا تھا۔ زاران کے سامنے سرکاری لیبارٹری کی بند لفافہ رپورٹ رکھی تھی۔ خاموشی طاری تھی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھے۔ زاران نے کاغذوں پر نظر دوڑائی اور پھر دوبارہ اور پھر تیسری بار، ہر بار ایک ہی نتیجہ سامنے آیا۔ ڈی این اے رپورٹ مثبت تھی۔ وہ آہستگی سے بولا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ ریا نے پلکیں جھپکائیں، کچھ کہے بغیر بس زیان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ کمرے کی فضا کسی عدالت کی طرح سنجیدہ ہو گئی۔ زاران نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور دھیرے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تو یہ بچہ میرا ہے؟ ریا نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کسی فاتح کی طرح نہیں، بلکہ جیسے ایک بوجھ اتار پھینکا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر زاران نے سامنے پڑی پانی کی بوتل سے ایک گھونٹ پیا اور خاموشی توڑی۔ یہ بات ہم دونوں کے لیے آسان نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، لیکن مجھے حقیقت کا سامنا کرنا آتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ریا کا رد عمل بے چینی سے بھرا تھا۔ میں یہاں کوئی فائدہ لینے نہیں آئی، میں بس چاہتی ہوں کہ زیان کو اس کا باپ ملے۔ میں تو بس اب واپس آنا چاہتی ہوں۔ زاران نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم چاہتی ہو زیان میرے پاس رہے؟ ریا نے نظریں چرائیں۔ ہاں، اس کے مستقبل کے لیے یہی بہتر ہے۔ زاران نے ایک پل خاموشی اختیار کی، پھر گویا ہوا، تو پھر ایک حل ہے۔ زیان ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ کسی اجنبی ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، وہ تم سے مانوس ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ریا چونک کر بولی، یہ کہ تم زیان کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے کچھ دن میرے گھر میں رہو، جب تک وہ کسی اور سے مانوس نہ ہو جائے تب تک تم اس کے ساتھ رہو گی۔ ریا نے فوراً انکار کیا۔ میں کسی حال میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی۔
میرے گھر نہیں, ایک فلیٹ میں. زیان وہاں رہے گا اور تم بھی. میں صرف زیان سے ملنے آیا کروں گا. وہاں صرف تم, زیان اور ایک کام والی ہوگی. زاران نے تفصیل دی. یہ تمہارے لیے محفوظ ہوگا. ریا الجھن میں تھی. وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ حاصل ہو چکا تھا, مگر یہ نیا موڑ سے دوبارہ کسی الجھاؤ کی طرف کھینچ رہا تھا. مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے, اس نے سنجیدگی سے کہا. زاران نے سر ہلایا. ٹھیک ہے, لیکن فیصلہ جلدی کرنا ہوگا. اسی دن شام کو ریا ردا کے ساتھ فلیٹ دیکھنے گئی. فلیٹ آرام دہ اور مکمل طور پر فرنش تھا. ارد گرد سیکیورٹی بھی اچھی تھی, کام والی موجود تھی اور فلیٹ کی چابیاں ریا کو دے دی گئی. تم چاہو تو یہاں رک سکتی ہوں, زاران نے شام میں فون پر کہا, یا تم چاہو تو بچہ مجھے دے کر چلی جاؤ. ریا نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن اگلے دن صبح وہ زیان کے ساتھ اس فلیٹ میں منتقل ہو گئی. کچھ دن تک سب خاموشی سے چلتا رہا. ریا زیان کی دیکھ بھال کرتی رہی اور کام والی صفائی کھانے کا کام سنبھالتی. زاران روز شام کو آتا, زیان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا اور پھر چلا جاتا. ریا دور رہتی, زیادہ تر اپنے کمرے میں بند. ایک دن زیان کو بخار ہوا. ریا نے گھبرا کر کام والی سے زاران کو فون کروایا. وہ فوراً آ گیا. ڈاکٹر کو بلایا, دوا دی گئی. زیان بہتر ہوا تو زاران نے پہلی بار ریا سے کچھ ذاتی بات کی. زیان ٹھیک ہو جائے گا, بچے کبھی کبھار بیمار ہو جاتے ہیں. ریا نے آہستہ سے کہا, میں کوئی جذباتی کھیل کھیلنے نہیں آئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی پیچیدگیاں ہوں گی. زاران نے سنجیدگی سے سر ہلایا. مجھے بھی نہیں, لیکن اب ہم دونوں کو زیان کی فکر کرنی ہے. ریا کچھ نہ بولی, زیان کے ماتھے پر تھپکی دیتی رہی. چند دن بعد زاران نے ایک بار پھر بات چھیڑی. تم کب تک رکنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ریا نے جھنجھلا کر کہا. جب آپ دوسری کیئر ٹیکر کا بندوبست کر لیں گے میں چلی جاؤں گی. زاران نے بغیر کوئی تبصرہ کیے کہا, ٹھیک ہے. لیکن ایک ہفتہ گزر گیا اور کسی کیئر ٹیکر کا ذکر دوبارہ نہ ہوا. ریا کو شک ہونے لگا کہ زاران کسی وجہ سے معاملے کو طول دے رہا ہے. اگلے دن جب وہ زیان کو سلا کر اپنے کمرے میں آ رہی تھی, فلیٹ کے اندر ایک اجنبی سی خاموشی تھی. کام والی کچن میں, زیان بیڈ پر اور زاران لاؤنج میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا. ریا کو دیکھ کر اس نے بس اتنا کہا کہ آج کل کچھ زیادہ تھکی تھکی لگ رہی ہو. ریا نے کچھ جواب نہیں دیا. اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا. وہ جانتی تھی یہ قیام وقتی تھا, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ وقتی قیام کسی مستقل الجھن کی شکل اختیار کر رہا تھا. کیا وہ واقعی اپنی بہن کے دشمن کے گھر میں قید ہو رہی تھی, یا یہ سب اس کے اختیار سے باہر کوئی نئی جکڑ تھی؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی, لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا وہ سمجھ کر آئی تھی. رات کا وقت تھا. فلیٹ کی کھڑکیوں سے باہر شہر کی روشنیاں جھلملاتی تھیں. ریا نے زیان کو سلا کر کمرے کی لائٹ بند کی, مگر خود نیند کی آغوش میں جانے سے قاصر تھی. دل میں عجیب سی بے چینی تھی, جیسے کوئی بھولا ہوا منظر ذہن کے دریچے پر دستک دے رہا ہو. وہ آنکھیں بند کرتی ہے تو ماضی کے درواہ ہوتے ہیں. وہ منظر کوئٹہ کا تھا, ایک چھوٹا سا گھر جہاں ریا اور ثنا اپنی چاچی اور چاچا کے ساتھ مقیم تھی. ماں باپ کا سایہ تو برسوں پہلے اٹھ چکا تھا, اور اب ان کا سارا انحصار چچا کے رحم و کرم پر تھا. ثنا دوپٹے کے پلو سے برتن پونچھتی جاتی اور ریا کو مخاطب کر کے بولتی, دیکھ ریا, اگر چاچی نے آج بھی وہی بات دہرائی کہ میں کام پر جاؤں تو میں منع نہیں کر سکوں گی. ریا نے چونک کر اسے دیکھا. تمہیں نہیں جانا چاہیے, یہ شہر تمہارے لیے محفوظ نہیں. محفوظ؟ اور یہ گھر محفوظ ہے جہاں ہمیں ہر وقت سننا پڑتا ہے کہ روٹیاں کھاتی ہو, کچھ کما کر نہیں لاتی. بالآخر ثنا نے چاچی کی بات مان لی اور شہر کے ایک معروف ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری کر لی. شروعات میں سب ٹھیک تھا. 4 مہینے گزر گئے, معمولات مستحکم ہو گئے. ثنا روز گھر آتی, ریا اس کے کپڑے دھوتی اور دونوں شام کی چائے ساتھ پیتی. ایک دن ثنا معمول سے ہٹ کر دیر سے واپس آئی. اس کا دوپٹہ گردن میں ڈھلکا ہوا, چہرہ زرد اور آنکھیں خالی تھی. ریا نے پوچھا, کیا ہوا ثنا, سب خیر ہے؟ ثنا نے نظریں چرائیں. آج ہوٹل میں پارٹی تھی, رش زیادہ تھا. ایک کسٹمر کے کمرے میں آرڈر لے کر گئی, مگر غلطی سے کسی اور کمرے میں چلی گئی. ریا نے دل تھام کر پوچھا. ثنا نے رک کر کہا, کمرے میں کوئی شخص تھا, نشے میں دھت. میں پیچھے ہٹی مگر اس کی آواز رندھ گئی. ریا نے اسے گلے لگا لیا. پورا واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی, سب کچھ وہ آنکھوں سے پڑ چکی تھی. اگلے دن ثنا نے نوکری چھوڑ دی. وہ خاموش رہنے لگی, جیسے زندہ لاش ہو. ریا کے سوا کسی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا. مگر کچھ ہفتوں میں جب طبیعت خراب ہونے لگی تو شک پیدا ہوا. چاچی نے سخت رویہ اپنایا اور آخرکار جب حقیقت سامنے آئی تو انہوں نے دونوں بہنوں کو گھر سے ہی نکال دیا. یہ لو اپنا سامان اور دفع ہو جاؤ اس گھر سے, ہماری عزت کو برباد کر دیا تم دونوں نے. چاچی کی آواز پورے محلے میں گونجی تھی. ریا اور ثنا نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا. ریا نے ایک سلائی سینٹر میں کام شروع کیا اور ثنا گھر پر رہ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی. ایک دن ریا بازار سے دوا لائی اور کہا, ثنا اگر تم چاہو تو ابھی بھی. ثنا نے سر جھٹک دیا, اب دیر ہو چکی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر کم پیسوں میں یہ کرنے کو تیار نہیں, اور سچ تو یہ ہے کہ اب میں کر بھی نہیں سکتی. وقت گزرتا گیا, حمل کے مہینے مکمل ہوئے اور ایک دن ہسپتال میں ثنا نے زیان کو جنم دیا. ریا بچے کو دیکھ کر چونکی. یہ آنکھیں تو بالکل ویسی ہیں جیسی تم نے بتایا تھا اس شخص کی. ثنا خاموش رہی, بس دیوار کی طرف منہ کیے پڑی رہی, جیسے وہ زیان سے رشتہ ماننے کو تیار نہ ہو. ریا نے سب کچھ سنبھالا, بچے کے کاغذات, اسپتال کے معاملات, یہاں تک کہ دودھ تک کے بندوبست کی ذمہ داری خود لی. وہ ثنا کے لیے ماں بھی بن گئی, بہن بھی اور دوست بھی.
महीने बीतते गए, जियान अब चलने लगा था। एक दिन रिया कपड़े तह कर रही थी कि अचानक सरा ने उससे पूछा, कभी तुमने उस शख्स को तलाश करने की कोशिश की? रिया ने कांधे उचकाए। तुमने तो कभी उसका नाम या चेहरा नहीं बताया। नाम तो नहीं, मगर चेहरा शायद याद हो, अगर दिखाया जाए। रिया को ख्याल आया। उसने फेसबुक खोली और कुछ बड़े बिजनेसमैन की प्रोफाइल देखना शुरू की। अचानक सना की उंगली रुक गई। यही है वो शख्स। उस प्रोफाइल पर नाम दर्ज था, ज़ारान हैदर। रिया ने होंठ भींच दिए। तो ये है वो। उस रात रिया को नींद ना आई। वो फैसला कर चुकी थी कि जियान का मुस्तकबिल बचाने के लिए, इंसाफ लेने के लिए वो कराची जाएगी। सुबह होते ही रिया ने सना से कहा, मैं कराची जा रही हूँ, रिदा के पास, नौकरी ढूंढने का बहाना बनाकर। तुम हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ, मैं जल्द तुम्हें बुला लूंगी। सना ने इनकार किया। जियान को कैसे साथ ले जाओगी? रिया ने दलील दी। वो अब तुमसे ज्यादा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुम वैसे भी सारा दिन जॉब करोगी, संभाल नहीं पाओगी। काफी बहस के बाद सना मान गई। रिया जियान को लेकर कराची रवाना हो गई। दिल में एक ही सोच थी कि वो आदमी जिसने उसकी बहन की जिंदगी तबाह की, अगर वो इस बच्चे को अपना नाम दे दे तो जियान की जिंदगी बेहतर हो सकती है। रिया नहीं जानती थी कि यह सफर उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन वो पीछे देखने को तैयार नहीं थी। उसके लिए अब सिर्फ जियान अहम था। कराची पहुंचने के बाद रिया ने सीधा अपनी पुरानी दोस्त रिदा का दरवाजा खटखटाया। रिदा एक वर्किंग वुमन थी, किराए के फ्लैट में रहती थी और रिया के लिए जैसे नई दुनिया का दरवाजा वही थी। रिदा ने रिया को अंदर ले जाकर पूछा, ये बच्चा किसका है? रिया ने झूठ नहीं बोला, मगर मुकम्मल सच भी नहीं कहा। सिर्फ इतना बताइए, मेरी बहन का बेटा है, मैं इससे बेहतर मुस्तकबिल देने आई हूँ। रिदा ने तफसील में जाने से गुरेज किया। तुम्हें यहाँ नौकरी चाहिए या कोई और मकसद है? रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल मुझे कराची के एक बिजनेसमैन ज़ारान हैदर के ऑफिस का एड्रेस चाहिए। तुम्हारी कंपनी के लोग उसके साथ बिजनेस डील करते हैं ना? रिदा ने चौंक कर पूछा, ज़ारान हैदर? वो बहुत बड़ा नाम है, उसके खिलाफ कुछ करने का सोच रही हूँ? रिया ने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। 2 दिन बाद रिदा ने ऑफिस एड्रेस निकाल लिया। अगले दिन सुबह रिया ने जियान को तैयार किया, उसकी गोद में कपड़े रखे, दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा और रवाना हो गई। ऑफिस की इमारत बहुत बड़ी थी। गेट पर खड़े गार्डनर से रोका, मैडम अपॉइंटमेंट है। रिया ने झूठ गढ़ा, अंदर फाइल जमा करवानी है। गार्ड ने इजाजत दी। रिया तेजी से अंदर दाखिल हुई, लिफ्ट में आई और रिसेप्शन पर पहुंची। मैडम, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती। सेक्रेटरी ने उसे रोकने की कोशिश की। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, रिया ने संजीदगी से कहा। सॉरी मैडम। रिया ने जियान को थामा और जबरदस्ती ज़ारान के ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। सेक्रेटरी पीछे लपकी, मगर देर हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ उसका नतीजा ये निकला कि रिया आज ज़ारान के फ्लैट पर उस बच्चे की केयरटेकर की हैसियत से मौजूद थी। दिन का बेशतर हिस्सा रिया ने जियान की चीजें तरतीब देने में गुजारा। काम वाली बाकायदगी से हर काम करती रही और रिया ने खामोशी से सब कुछ सीखने और संभालने की कोशिश की। फ्लैट में हद दर्जा सुकून था और शायद यही सुकून रिया के लिए बाइस से बेचैनी भी था। शाम के करीब ज़ारान आया, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर आया और सीधा जियान के पास चला गया। बच्चा पहले तो चौंका, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे मानूस होने लगा। ज़ारान ने उसके लिए कार्ड्स, ब्लॉक और रंगीन पजल्स लाए थे। रिया दूर से देखती रही, ना कोई बात, ना कोई मुदाखलत, जैसे दोनों ने अपने किरदार तय कर लिए थे। अगले 2 दिन भी यही रूटीन रही। ज़ारान शाम को आता, जियान के साथ कुछ वक्त गुजारता और चला जाता। रिया खुद को अलग रखती, ज्यादातर अपने कमरे में रहती। खाना किचन में तैयार होता और मुलाजमा बच्चों जैसी नर्म लहजा रखकर जियान को वक्त पर संभालती। तीसरे दिन ज़ारान ने रिया से मुखातिब होकर कहा, तुम कुछ खामोश हो, क्या सब ठीक है? रिया ने साफ जवाब दिया, मैं यहाँ किसी ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं रुकी, सिर्फ जियान की वजह से। जब तक वो किसी और से मानूस नहीं हो जाता तब तक। ज़ारान ने सर हिलाया, ये तय था, मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। रात को रिया ने फ्लैट की लाइट्स बंद करके कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर लिया। वो बज़ाहिर पुरसुकून थी, मगर दिल में सवालात अब भी बाकी थे। क्या वो सही फैसले पर अमल कर रही थी या कोई और गेम चल रहा है जिसे वो अभी समझ नहीं पाई? अगले दिन शाम को ज़ारान आया तो उसके हाथ में कोई तोहफा नहीं था, सिर्फ मोबाइल और एक छोटा सा नोटपैड। मुझे मालूम है तुम बार बार कह रही हो कि मैं किसी और को रख लूं, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, लेकिन तुम जैसी किसी को फौरन तलाश करना आसान नहीं। जियान तुमसे मानूस है। रिया ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कहा, आप इतनी बड़ी कंपनी है, केयर टेकर कोई मसला नहीं होना चाहिए, मुझे इस माहौल में ज्यादा देर नहीं रुकना। ज़ारान ने नजर उठाकर कहा, तुम्हें मेरे होने से मसला है या जियान की परवरिश से? रिया ने होंठ भींच कर कहा, मुझे बस अपनी हद जाननी है और इससे बाहर नहीं जाना। ज़ारान खामोश हो गया। जियान पास खेलने लगा और वो उसके साथ मसरूफ हो गया। उसी रात ज़ारान ने अपने पुराने मैनेजर फारूक को ऑफिस बुलाया। मुझे तुमसे खास काम लेना है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फारूक ने संजीदगी से सर हिलाया। आप हुक्म करें सर। 2 साल पहले कोयटा में मैरिटन होटल, वहां मेरे नाम पर कोई वाक़या रिकॉर्ड हुआ था, या मेरे क़याम का कोई इंदराज? फारूक थोड़ा चौंका। सर आप कोयटा मतलब? ज़ारान ने हाथ उठाकर उसे रोका। बस इतना जानना है कि मेरे या मेरी फैमिली के किसी फर्द का वहां क़याम हुआ या नहीं। मुकम्मल तफसील चाहिए, अमला, रिकॉर्ड्स, गवाह, कुछ भी जो दस्तयाब हो सकता है। फारूक ने इस बात में सर हिलाया। मैं कल ही रवाना होता हूँ। ज़ारान ने जाते जाते एक और बात कही, और किसी को न बताना कि यह मामला किसी के बारे में है,
صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، خاموشی سے۔ فاروق اگلی صبح روانہ ہوا۔ کوئٹہ کا سفر اسے بھی کچھ عجیب سا لگا، مگر وہ زاران کا پرانا وفادار تھا۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے پرانے عملے سے رابطہ کیا، ریکارڈنگز کنگالے، نام تلاش کیے۔ 3 دن بعد وہ واپس کراچی پہنچا، مگر سیدھا فلیٹ میں آفس نہیں گیا۔ زاران اس دن خود فلیٹ پر آیا ہوا تھا۔ زیان کو کھلونے میں مصروف دیکھ کر کچن کی طرف گیا۔ ریا کچھ پکوڑیاں تل رہی تھی۔ چائے بن سکتی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ریا نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کو چائے کے ساتھ عزت بھی چاہیے؟ زاران نے مسکرا کر کہا، نہیں، صرف چائے، اور اگر ممکن ہو تو سچ بھی۔ ریا نے کچھ کہے بغیر چائے کا پانی رکھ دیا، پھر کہا، یہ سب وقتی ہے، مت سمجھے کہ میں مان گئی ہوں یا رک گئی ہوں۔ نہ میں زور دے رہا ہوں، نہ سمجھا رہا ہوں، بس اتنا کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں سطح پر ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ اسی دوران زاران کے فون پر میسج آیا، فاروق کا تھا۔ تفصیل تیار ہے، آپ جب کہیں آ کر لوں۔ زاران نے فوراً میسج کیا، رات کو آفس میں آؤ، کسی کو کچھ نہ بتانا۔ رات کو زاران آفس پہنچا۔ فاروق پہلے سے موجود تھا۔ اس نے ایک پرانی فائل، کچھ تصاویر اور ایک USB زاران کے سامنے رکھی۔ سر، جو ملا ہے وہ چونکا دینے والا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ زاران نے سب کچھ اٹھایا اور آہستہ سے کہا، جو میں سوچ رہا ہوں اگر وہ درست ہوا تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ فاروق نے دھیرے سے پوچھا، کیا یہ معاملہ آپ کی شہرت کا ہے یا دل کا؟ زاران نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، یہ دونوں سے زیادہ ضمیر کا ہے۔ اس رات دیر تک وہ پرانی فائلیں کھولتا رہا، چہرے پہچاننے کی کوشش کرتا رہا اور اس سوال سے الجھتا رہا کہ اگر وہ مجرم نہیں تو کون ہے، اور اگر واقعی کسی اور نے یہ سب کیا تو وہ کون ہے جس کا چہرہ اس کے جیسا ہے۔ دوسری جانب ریا اپنی بہن ثنا سے مسلسل رابطے میں تھی، لیکن اس بات کی خبر نہ تو زاران کو تھی اور نہ ہی ملازمہ کو پتہ چل سکتا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، فلیٹ میں ہلکی ہلکی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ملازمہ زیان کو ناشتہ کھلا رہی تھی اور ریا کچن میں پراٹھے تل رہی تھی۔ تیل کی کڑکڑا رہا تھا اور اس کی توجہ مکمل زیان کی پسندیدہ چٹنی پر تھی۔ اچانک کڑاہی میں تیل کا چھینٹا اس کے ہاتھ پر گرا۔ ریا کی ہلکی سی چیخ پورے فلیٹ میں گونج گئی، آہ! زاران اسی وقت زیان کے لیے کھلونا لاتا ہوا فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے، قدم تیزی سے کچن کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا؟ ریا نے جھٹ سے پیچھے ہو کر ہاتھ چھپانے کی کوشش کی۔ اب کچھ نہیں۔ زاران نے آگے بڑھ کر اس کا جلتا ہوا ہاتھ پکڑا۔ دکھاؤ۔ اس کی گرفت نرم تھی مگر مضبوط۔ ریا نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ چھوڑے، میں خود کر لوں گی، یہ ضد وقت ضائع کر رہی ہے۔ زاران نے نل کھولا اور اس کا ہاتھ بہتے پانی کے نیچے رکھا۔ جلد پر نشان گہرا ہو رہا تھا، فوراً مرہم لگانی پڑے گی۔ ریا نے غصے سے رخ پھیرا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زاران نے پانی بند کیا، ٹال سے ہاتھ خشک کیا اور پھر مرہم کی شیشی لے کر آیا۔ ریا نے اسے روکتے ہوئے کہا، مت کریں، یہ سب میں خود کر لوں گی۔ زاران نے مرہم لگاتے ہوئے کہا، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، ضد نہ کرو۔ تکلیف آپ کی موجودگی سے ہو رہی ہے۔ ریا کی آواز تیز تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ روز کیوں آتے ہیں؟ اگر زیان سے پیار ہے تو مجھے آزاد کریں، کوئی اور کیئر ٹیکر رکھیں۔ زاران نے خاموشی سے مرہم بند کیا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، اگر میں تمہیں نظر انداز کرتا تو تم کہتی باپ ہو کر بے حص۔ اب وقت دیتا ہوں تو اعتراض ہے، تمہیں کسی بھی صورت میں سکون نہیں ملتا شاید۔ ریا نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیا اور رخ موڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کو جواب دینا بات کو طول دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ زاران نے کچھ دیر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی جو ایک خوددار عورت کے اندر ہوتی ہے، مگر اس وقت وہ آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ شام کو زاران فلیٹ سے نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے اس نے موبائل کھولا۔ کوئٹہ کی رپورٹ اب مکمل ہو چکی تھی۔ فاروق نے بتایا کہ کچھ ثبوت ملے ہیں جو اہم ہو سکتے ہیں۔ گاڑی کا رخ آفس کی طرف تھا، لیکن ذہن بار بار فلیٹ کی طرف ہی بھٹک رہا تھا۔ وہ یہ ماننے پر مجبور ہو رہا تھا کہ ریا محض ایک عام لڑکی نہیں، اس کی موجودگی زاران کو اندر سے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ فاروق سے ملاقات مختصر رہی، ثبوت، تصویریں، ہوٹل کے کاغذات اور ایک گواہ کی ممکنہ دستیابی، مگر زاران کی توجہ پوری طرح وہاں نہیں تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ فلیٹ کی فضا معمول کے برعکس خاموش اور بوجھل تھی۔ زیان کے جسم کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ریا نے کئی بار ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی، مگر بخار کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ریا نے ملازمہ سے کہا، فوراً زاران صاحب کو فون کرو، بتاؤ زیان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ملازمہ نے گھبرا کر نمبر ملایا۔ زاران فون سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، کسی اسپتال لے جانا پڑا تو فوراً لے جانا، میں راستے میں ہوں۔ 15 منٹ بعد زاران فلیٹ میں داخل ہوا۔ زیان کو گود میں اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سیدھا کار میں بیٹھا۔ ریا ساتھ تھی، دونوں خاموش لیکن اندر سے مضطرب۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے زیان کا فوری معائنہ کیا، ٹیسٹ اور ڈرپ تجویز کی گئی۔ ایک پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ نرسوں کی ٹیم جلدی سے عمل میں لگی ہوئی تھی۔ ریا بچے کے سرہانے بیٹھی اس کے ہاتھ تھامے ہوئی تھی، جبکہ زاران ڈاکٹر سے تفصیلات لے رہا تھا۔ بخار وائرل لگتا ہے لیکن احتیاط ایک رات رکھنا ہی ہوگا، ڈاکٹر نے وضاحت دی۔ ضرور، جو بہتر ہو وہ کرے، زاران نے مختصر کہا۔ رات کے 2 بجے کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ زیان سوتے سوتے تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ریا صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ زاران کھڑکی کے پاس کھڑا باہر سڑک کی روشنیوں کو گھور رہا تھا۔ آج پہلی بار تمہیں اتنا کمزور دیکھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ ریا نے نظریں نہیں اٹھائیں، صرف جواب دیا، ماں ہونے کے ناطے ڈرنا فطری ہے، آپ جذبات نہ جوڑیں اس سے۔
میں جذبات جوڑنے نہیں آیا، بس حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ تم زیان سے دور نہیں ہو سکتی اور میں اب اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ ریا نے گہری سانس لی۔ تو پھر اصل حقیقت کیوں نہیں جاننا چاہتے تھے؟ بس خاموشی سے سب تسلیم کر لیا؟ زہران نے پلٹ کر دیکھا۔ اس لیے کہ کبھی کبھی انسان کو خود پر شک ہوتا ہے اور کبھی وہ سوچتا ہے کیا یہ کسی اور کا کھیل تو نہیں۔ ریا نے پلٹ کر کہا، اگر کھیل ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ صبح ہونے تک دونوں نے وہی رات ایک چھت کے نیچے زیان کے ساتھ گزاری، جیسے ان کے بیچ کوئی غیر واضح مگر اصل تعلق موجود ہو۔ دوپہر میں زیان کی طبیعت بہتر ہوتے ہی ڈاکٹر نے ڈسچارج کی اجازت دے دی۔ زہران نے ریا اور زیان کو فلیٹ پر ڈراپ کیا اور سیدھا آفس گیا۔ آفس پہنچتے ہی زہران کا موڈ بدلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کیبن میں داخل ہوا، کوٹ اتارا اور مینیجر فاروق کو اندر بلایا۔ دروازہ کھلا تو وہ کسی اور سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آواز کچھ مدھم تھی مگر جملے صاف تھے۔ جی سر، جیسے ڈی این اے کی رپورٹ مینج کی تھی ویسے ہی یہ بھی ہو جائے گا۔ زہران سر کو میں سنبھال لوں گا، زیان انہی کے پاس ہی رہے گا۔ زہران دروازے پر ساکت کھڑا رہا اور فاروق جیسے ہی مڑ کر دیکھا اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ فون جھٹ سے بند کیا۔ سر آپ آ گئے؟ زہران نے کرسی پر بیٹھ کر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہو فاروق؟ فاروق نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ سر وہ میں بس اسپتال کی بات کر رہا تھا، رپورٹس کی۔ زہران نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ مجھے جھوٹ مت سناؤ، میں سب سن چکا ہوں، اب سچ بول دو ورنہ سب کچھ میرے وکیل کو بتانا پڑے گا۔ فاروق نے گھبرا کر پانی کا گھونٹ لیا اور پھر جھکی نظریں لیے بولا، سر میں مجبور تھا، اصل واقعہ عدنان سر کے ساتھ جڑا ہے۔ زہران کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا تھا۔ کیا؟ جی سر، 2 سال پہلے عدنان سر کوئٹہ گئے تھے، میرٹن ہوٹل میں ٹھہرے، نشے کی حالت میں انہوں نے وہ سب کیا۔ بعد میں ہوٹل والوں نے شور مچایا تو مجھے عدنان سر نے پیسے دے کر معاملہ دبا دیا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کبھی پتہ نہ چلے۔ زہران کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہا، اس کی آنکھیں کسی سنجیدہ حساب کتاب میں گم تھی۔ ڈی این اے کی رپورٹ کیوں جھوٹی دی گئی؟ فاروق نے جھجکتے ہوئے کہا، عدنان سر کا کہنا ہے وہ زیان کو قبول کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتے، اسی لیے کہا رپورٹ پازیٹیو کرواؤ تاکہ آپ بچہ سنبھال لیں، وہ بعد میں آ کر سب کچھ قبول کر لیں گے۔ زہران نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں بند کر لیں۔ لمحے کی خاموشی میں صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز باقی تھی۔ یہ سب میرے بھائی نے کیا اور میں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ فاروق نے دھیرے سے کہا، سر میں صرف آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ زہران نے آنکھیں کھولی۔ فی الحال ریا کو کچھ مت بتانا، جو جانتا ہوں وہ ابھی میرے دل میں ہی رہے گا، تو بس وہ سب کاغذات میرے پاس بھجواؤ اور عدنان کو لوکیشن ٹریس کرو۔ فاروق نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ زہران نے میز پر پڑی زیان کی تصویر کو دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، اب سچ کا سامنا کرنا ہی ہوگا، اسے بھی اور خود سے بھی۔ صبح کے 6 بجے زہران نے فون اٹھایا اور اسپتال میں عدنان کی حالت پوچھنے کے لیے کال کی۔ جواب وہی تھا، کوما میں ہے، رسپانس نہیں دے رہا مگر دل کی دھڑکن اور دماغ کی لہریں مستحکم ہیں۔ زہران نے فون بند کیا، پھر ریا کا نمبر ڈائل کیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اسپتال آ سکتی ہو؟ زیان کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ ریا کو حیرت ہوئی لیکن زہران کا انداز اتنا پرسکون تھا کہ وہ کچھ نہ پوچھ سکی۔ ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ جب ریا اسپتال پہنچی تو زہران نے خود آ کر اسے استقبالیے پر لیا۔ دونوں چپ چاپ کوریڈور میں چلنے لگے۔ ریا نے ایک بار رک کر پوچھا، یہاں کیوں بلایا؟ زیان تو ٹھیک ہے نا؟ زہران نے نظریں جھکائے کہا، ہاں زیان ٹھیک ہے مگر تمہیں ایک بات دکھانی ہے۔ انہوں نے ایک مخصوص کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر قدم روکا۔ اندر شیشے کے پار ایک بستر پر مشینوں سے جکڑا مریض لیٹا تھا۔ ریا نے چونک کر شیشہ دیکھا، آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو، زہران نے دھیرے سے کہا، یہ عدنان ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ ریا نے پھر شیشہ دیکھا، چہرہ ہو بہو زہران جیسا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی جیسے قدم لڑکھڑا جائیں۔ یہی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زہران نے سر ہلایا، ہاں 2 سال پہلے کوئٹہ گیا تھا، وہی ہوٹل، وہی تاریخ، نشے میں تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا تم جانتی ہو۔ ریا نے کرسی پکڑ کر خود کو سنبھالا، تو مطلب وہ تم نہیں تھے؟ زہران نے گہری سانس لی، نہیں، میں کوئٹہ گیا ہی نہیں تھا، یہ سب عدنان نے کیا۔ اس نے تمہاری بہن سے زیادتی کی، پھر مجھ سے سب چھپایا۔ بعد میں جب اسے احساس ہوا تو ریا نے رپورٹ کو بھی چھپوا دیا تاکہ زیان کی ذمہ داری میں لے سکوں، مگر تم مجھے مجرم سمجھتی رہی اور میں خود بھی شک میں تھا۔ ریا نے خاموشی سے عدنان کو دیکھا، وہ کوما میں ہے؟ زہران نے سر جھکایا، جی، کل رات لندن کی فلائٹ سے اتر کر گھر آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، اسپتال پہنچے تو کوما کی حالت میں تھا۔ ریا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں مگر وہ انہیں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی، صرف اتنا بولی، تو جس شخص سے میں نفرت کرتی رہی وہ تم نہیں تھے؟ زہران نے اب پہلی بار اس کی طرف دیکھا، نہیں، میں نہیں تھا مگر میں تمہارے زخموں کا حصہ بن گیا کیونکہ تم نے مجھ میں اپنے مجرم کو دیکھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد ریا نے کہا، اور اب تم کیا چاہتے ہو؟ زہران نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس تمہیں سچ دکھانا ضروری سمجھا۔ تم آزاد ہو مجھ سے نفرت کرنے میں، بس اس شخص سے نہیں جس نے واقعی تمہاری بہن کی زندگی برباد کی۔ ریا نے عدنان کو آخری بار دیکھا، کاش یہ سب پہلے پتہ چلتا۔ زہران نے سر ہلایا، لیکن کبھی کبھی سچ وقت پر سامنے نہیں آتا، وہ خود کو چھپائے رکھتا ہے اور جب نکلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ریا پلٹی، بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ زہران اس کی پیٹھ دیکھتا رہا اور دل میں ایک غیر مرئی بوجھ کے ہلکا ہونے کا احساس لیے وہ عدنان کے قریب آیا۔ تم نے جو کیا اس کی قیمت تم نے اور سب نے چکائی،
اب صرف ایک دعا ہے کہ تم واپس آ سکو اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکو۔ اسپتال کے باہر ریا ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا مگر اس کی آنکھیں کہیں دور خلا میں گم تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ جس شخص کو مجرم سمجھا وہ بے گناہ نکلا، تو میں نے جو سب کچھ کہا، الزام دیا، وہ سب کس کھاتے میں جائے گا؟ ٹیکسی آئی، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گھر واپسی کا سفر مختصر تھا مگر ذہنی طور پر وہ کہیں اور جا رہی تھی۔ اگلی صبح زاران نے فلیٹ جانے کا فیصلہ کیا مگر اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی تحفہ یا فائل نہیں تھی۔ وہ سیدھا دروازے پر پہنچا، بیل دی اور چند لمحوں بعد ریا نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور الجھن دونوں تھی۔ آپ اتنی صبح؟ زاران نے سنجیدگی سے کہا۔ ریا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ریا نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ کہیے۔ یہ بات زیان کے سامنے نہیں کرنی۔ زاران کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ریا نے کچھ سوچا پھر دروازہ پورا کھول دیا اور زاران اندر داخل ہوا۔ زیان دوسرے کمرے میں تھا، ملازموں سے ناشتہ کرا رہی تھی۔ زاران نے صوفے پر بیٹھے ہوئے گہری سانس لی۔ میں یہاں عدنان کے لیے آیا ہوں۔ ریا سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو کیا اب مجرم خود معافی مانگنے کی حالت میں نہیں رہا؟ زاران نے نظریں جھکائیں۔ وہ کوما میں ہے، بول نہیں سکتا۔ معافی مانگنے کا موقع شاید کبھی ملے بھی یا نہ، اسی لیے میں اس کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ریا خاموش رہی۔ زاران نے پھر کہا، میں جانتا ہوں تمہارے زخم لفظوں سے نہیں بھر سکتے، لیکن جو کچھ ہوا اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ریا نے سرد لہجے میں جواب دیا، ازالہ؟ وہ میری بہن کی عزت تھی، زندگی تھی، تم کیا قیمت لگاؤ گے اس کی؟ زاران نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ نہ قیمت لگانا چاہتا ہوں نہ خریدنا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ عدنان کے کیے کی سزا ایک معصوم بچے کو نہ ملے۔ زیان تمہاری بہن کی آخری نشانی ہے اور عدنان کا خون بھی۔ میں چاہتا ہوں وہ ایک باعزت زندگی جیے۔ ریا نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، تو پھر ایک بات سنو زاران۔ حمد انگوش ہو گیا۔ اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ میں عدنان کو معاف کر دوں اور زیان کی زندگی محفوظ ہو تو دو شرطیں ہیں۔ زاران نے اس بات میں سر ہلایا۔ بولو۔ ریا نے صاف لفظوں میں کہا، پہلی شرط، تم اپنی آدھی جائیداد زیان کے نام کرو گے قانونی طور پر۔ اس کے ساتھ میں ایک سچ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ثنا کی موت کا جھوٹ بولا، وہ زندہ ہے اور انصاف کی منتظر۔ زاران کے چہرے پر چند لمحے تاثرات بدلے لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے بغیر کسی تردید کے کہا، تمہاری شرط مجھے منظور ہے، اور ثنا والی بات کا جواب دینا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری شرط، میں یہاں مزید نہیں رہوں گی، نہ اس فلیٹ میں نہ تمہارے کسی قریب۔ زیان میرے ساتھ رہے گا جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا، میں اس کی مکمل ذمہ داری لوں گی۔ زاران کا چہرہ لمحے بھر کو خالی ہو گیا، جیسے کسی نے دل کے قریب کچھ چیر دیا ہو۔ پھر بھی اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر میں بھی نہیں رہ سکتی؟ ریا نے سختی سے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے سائے میں نہیں رہ سکتی۔ یہ سمجھ لو کہ معافی میں نے تمہارے لیے نہیں، زیان کے لیے مانگی ہے، اور اب میں اپنا حق مانگ رہی ہوں، آزادی کا۔ زاران نے نظریں جھکائیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہاری آزادی بھی ملے گی اور زیان کو وہ سب کچھ جو ایک باپ اسے دے سکتا ہے۔ ریا نے لمحے بھر کے لیے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ اتنی آسانی سے مان گیا۔ زاران نے اٹھتے ہوئے کہا کہ آج شام کو وکیل کے ساتھ فلیٹ پر آؤں گا، سب دستاویزات تیار کرواتا ہوں۔ ریا نے ہاں کی نہ کی، صرف سر ہلا دیا۔ زاران دروازے تک گیا، پھر پلٹ کر ایک آخری جملہ کہا، تم نے جو مانگا وہ میں دے رہا ہوں، مگر جو دل نے مانگا وہ شاید کبھی نہ ملے۔ دروازہ بند ہوا اور ریا نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ آج جو ہوا وہ ایک بڑا قدم ہے، مگر اس قدم کے پیچھے وہ دکھ تھا جسے وہ کبھی بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ شام کو زاران مقررہ وقت پر وکیل کے ساتھ آیا۔ تمام قانونی کارروائی مکمل ہوئی۔ زیان کے نام پر جائیداد کا انتقال، مالی تحفظ کے کاغذات، سب کچھ صاف اور واضح۔ وکیل کے جانے کے بعد زاران نے ریا سے آخری بار کہا، میں تمہاری شرط مان چکا ہوں، لیکن اگر کبھی زیان مجھ سے ملنا چاہے یا تمہارا دل بدل جائے تو میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ریا نے نظریں جھکائیں۔ یہ دروازے صرف عدالتوں میں بند نہیں ہوتے، کچھ دل کے اندر بھی بند ہو جاتے ہیں۔ زاران خاموشی سے پلٹا اور فلیٹ سے نکل گیا۔ ریا نے کاغذات کو الماری میں رکھا، زیان کو گود میں لیا اور آہستہ سے کہا، اب ہم آزاد ہیں، تم بھی اور میں بھی، لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک خاموش ادھورا پن ہے جسے ریا نے محسوس تو کیا مگر تسلیم نہیں کیا۔ شاید وقت گواہ ہوتا کہ ہر شرط کے پیچھے کچھ نہ کچھ قربانی ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ جائیداد کی ہو یا جذبات کی۔ زاران نے پیچھے ایک ہفتے سے اسپتال کا ایک بھی دن نہیں چھوڑا۔ عدنان اب بھی نیند بے ہوشی کی حالت میں تھا، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ دماغ کا رد عمل بہتر ہو رہا ہے۔ پھر بلاخر ایک دوپہر عدنان نے آنکھیں کھولی۔ نرس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور چند گھنٹوں میں پورا عملہ متحرک ہو گیا۔ زاران کمرے میں داخل ہوا تو عدنان کی نظریں چھت سے ہٹ کر اس پر جمی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی، کمزوری اور شرمندگی ایک ساتھ تھی۔ بھائی؟ عدنان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ زاران نے کرسی قریب کی اور بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ شکر ہے کہ تم نے آنکھیں کھولی۔ عدنان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، زیان وہ کیسا ہے؟ زاران نے لمحے بھر کو سوچا، ٹھیک ہے، اسے تم سے ملوانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے تم آرام کرو۔ چند دن بعد زیان کو اسپتال لایا گیا۔ عدنان نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ زیان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ خاموشی سے زاران کی انگلی تھامے کھڑا رہا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، زاران نے کہا، اور وہ تمہیں پہچاننا سیکھے گا، وقت دو اسے۔ عدنان نے دھیرے سے زیان کا ہاتھ چھوا۔ مجھے موقع چاہیے ازالہ کرنے کا۔ ادھر ریا نے سارے قانونی معاملات مکمل کرنے کے بعد فلیٹ کے اندر ایک رسمی خاموشی قائم کر رکھی تھی۔ زیان اب اس کے ساتھ ایک نئے شہر جانے کے لیے تیار تھا، مگر جانے سے پہلے ایک بات طے کرنا باقی تھی۔ ریا نے زاران کو کال کی، بات کرنی ہے اکیلے میں۔ زاران نے اگلی صبح فلیٹ پر آنے کا وقت دیا۔
मुकर्रर वक्त पर वो पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर कोई जज्बाती तासुर नहीं था, बस एक खामोश आमादगी थी। रिया ने दरवाजा खोला और मुख्तसर सी बात की, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, सब कुछ साफ हो चुका। ज़ियान को अब उसके असल बाप से मिलने में कोई रुकावट नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दो। ज़हरान कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, रिया, क्या कभी तुमने ये सोचा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है? रिया ने नजरें नहीं मिलाई। मैंने सिर्फ ज़ियान के बारे में सोचा, तुम्हारे दिल के लिए नहीं रखी थी शर्त। ज़हरान ने कदम आगे बढ़ाए, तो अब सुन लो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रिया। शायद इब्तदा में नहीं, लेकिन वक्त के साथ यह एहसास बढ़ा, और अब अगर तुम चली गई तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते को खो दूंगा। रिया की पलकें लर्जी, लेकिन उसकी आवाज सख्त रही। यह एहसास तुम्हें पहले क्यों नहीं हुआ? जब मैं तुम्हें अपनी बहन का मुजरिम समझती थी, जब मैं तुम्हारे वजूद से नफरत करती थी, तब तुम्हें ये सब कहने का वक्त नहीं मिला। ज़हरान ने जवाब दिया, तब मुझे लगा कि तुम सिर्फ अपनी तकलीफ के दायरे में हो और मैं सिर्फ एक सजा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत तुम्हें बोझ लगे, लेकिन अब जब सच सामने है तो चाहता हूं कि तुम कम से कम ये जानकर जियो कि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। रिया ने लंबी सांस ली। मोहब्बत में कैद नहीं, इख्तियार होता है, और मैं इख्तियार चाहती हूँ कम से कम 1 साल के लिए। ज़हरान ने हैरत से पूछा, 1 साल? हाँ, 1 साल। मैं ज़ियान को लेकर कोयटा जा रही हूँ। इस 1 साल में अगर मुझे लगा कि वाकई तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई है तो मैं खुद लौट आऊंगी, और अगर ना लगा तो तलाक की दरख्वास्त भेज देना। ज़हरान ने नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी, जैसे कुछ खोज रहा हो। सर हिलाया, ठीक है, तुम्हें वो वक्त मिलेगा, लेकिन एक वादा दो कि इस दौरान मुझसे राब्ता खत्म नहीं करना। ज़ियान की खैरियत के साथ साथ तुम्हारी खबर भी चाहिए होगी। रिया ने इस बात में सर हिलाया। राब्ता रहेगा, बस उम्मीद मत बांधना, क्योंकि वापसी का फैसला सिर्फ जज्बात से नहीं, हकीकत से होगा। ज़हरान ने आखिरी बार उसके चेहरे को देखा, फिर एक कदम पीछे हट गया। ठीक है, जाओ, लेकिन अपने लिए, अपने फैसले के लिए, और अगर कभी वापस आना चाहो तो दरवाजा बंद नहीं होगा। चंद दिन बाद रिया ज़ियान को लेकर कोयटा रवाना हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त वो पीछे पलटकर फ्लैट की खिड़की को देखती रही, जहां कभी ज़हरान खड़ा होता था। उसने सर झटका, ज़ियान को करीब किया और कहा, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन उसके दिल के किसी गोशे में वो अल्फाज महफूज हो चुके थे जो एक बार ज़हरान ने कहे थे कि अगर तुम्हें लगा कि मैं सच कह रहा था तो लौट आना। अब फैसला वक्त पर छोड़ दिया गया, और वक्त ने हमेशा सच छुपाया नहीं, दिखाया है। कोयटा की सर्द सुबह रिया के लिए नई थी, मगर बेहद मानूस। अपने पुराने मोहल्ले के एक अलग गोशे में वो ज़ियान के साथ छोटे से किराए के फ्लैट में मुकीम थी। रोजमर्रा की जिंदगी सादा थी लेकिन पुरसकून। सना हॉस्टल से वापस आ चुकी थी और अब अपने मंगेतर आशिर की आमद की तैयारियों में मसरूफ थी। एक दिन सुबह रिया नाश्ता बना रही थी जब सना ने कमरे में आकर पूछा, ज़हरान से बात होती है? रिया ने मुख्तसर जवाब दिया, हफ्ते में 1 बार, सिर्फ ज़ियान के बारे में। सना ने संजीदगी से कहा, अच्छा इंसान लगता है, तुम्हें शक था लेकिन वो शक निकला गलत। रिया ने चाय का कप रखा, वक्त ने सब वाजे किया, बस कुछ फैसले रह गए जो वक्त आने पर ही होंगे। इधर आशिर पाकिस्तान पहुंच चुका था। 2 दिन बाद मुलाकात तय थी। आशिर को सना की हकीकत नहीं बताई गई थी, ना ज़ियान का जिक्र किया गया था। मुलाकात वाले दिन सना हल्के सब्ज लिबास में रिया के साथ तैयार हो रही थी जब अचानक वो रुकी। मुझे ये सब छुपाना अच्छा नहीं लग रहा। रिया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मैं उसे सब सच बताऊंगी। सना ने फैसला सुनाया, अगर मुझे कबूल करे तो ठीक, नहीं तो मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन किसी धोखे में नहीं जीना चाहती। रिया ने कुछ लम्हे खामोशी के बाद कहा, ठीक है, सच कहना ही बेहतर है। मुलाकात एक मुकामी कैफे में हुई। आशिर ने सना को देखकर मुस्कुराहट दी। रस्मी सलाम दुआ के बाद सना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आशिर, मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ जान लेना चाहिए। आशिर चौंका, क्या मतलब? सना ने तफसील बता दी, ज़ियान, होटल वाला वाकया, हॉस्टल की जिंदगी, सब कुछ। आशिर का चेहरा पल भर में बदल गया। कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर बोला, मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। रिया और सना कैफे से निकली तो दोनों ने खामोशी इख्तियार की। 2 दिन बाद आशिर ने फोन किया। बात मुख्तसर थी, मुझे अफसोस से मैं ये रिश्ता आगे नहीं लेके जा सकता। फोन बंद हुआ और सना ने ठंडी सांस लेकर कहा, शायद यही बेहतर था। रिया ने उस शाम ज़हरान को फोन किया, सारी बात बताई। ज़हरान ने कहा, मुझे आने तो कुछ करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद ज़हरान अदनान के साथ कोयटा आया। रिया और सना उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अदनान ने नजरें झुकाए सिर्फ सलाम किया। कमरे में बैठते ज़हरान ने बात छेड़ी, सना, मैं जानता हूँ आशिर का फैसला तुम्हें दुख दे गया, लेकिन जिंदगी कभी एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा खोल भी देती है। सना ने नजरें चुराई, मेरे लिए शायद कोई दरवाजा नहीं बचा। ज़हरान ने अदनान की तरफ देखा, एक दरवाजा तो यहाँ खड़ा है, खामोश लेकिन नादिम। अदनान ने उठकर सना के सामने आकर कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मौका। मैं चाहता हूँ कि ज़ियान के लिए, तुम्हारे लिए और अपने ज़मीर के लिए मैं एक बार खुद को दुरुस्त कर सकूं। निकाह तुम्हारी मर्जी से, कोई दबाव नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। रिया ने आहिस्ते से कहा, सना, जो तुम चाहो वही होगा, लेकिन शायद यही वो मौका है जिसकी दुआ हम दोनों ने बरसों की थी। सना ने अदनान को देखा, निकाह के बाद क्या होगा? मैं क्या तुम पर एतबार कर सकूंगी? अदनान ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं अपनी बकिया जिंदगी तुम्हारा एतमाद जीतने में लगा दूंगा। 2 दिन बाद सादा निकाह की तकरीब हुई। गवाह ज़हरान था और काजी ने चंद रस्मी सवालात के बाद निकाह मुकम्मल करवा दिया। सना ने रुखसती से कबल रिया के गले लगते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया, वो मेरे भाई भी ना कर पाते। रिया ने आंखों की नमी छुपाते हुए जवाब दिया, हम एक दूसरे की बका बने थे, शायद इसीलिए सब बर्दाश्त कर सके। रुखसती के बाद ज़हरान और रिया साथ बैठे थे। ज़हरान ने आहिस्ते से पूछा, अब जब सब कुछ मुकम्मल हो चुका, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि हम साथ चल सकते हैं? रिया ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रही हो।
زاران نے نرمی سے کہا تم نے مجھے 1 سال کی مہلت دی تھی، آدھا گزر چکا، میں تمہیں اب بھی ویسا ہی چاہتا ہوں بغیر کسی شرط کے، اگر تم واپس نہ بھی آئیں تب بھی یہ احساس نہیں بدلے گا۔ ریا نے اس کی طرف دیکھا، میں واپس آ گئی اور یہ واپسی صرف زیان کی وجہ سے نہیں اپنی وجہ سے بھی ہے۔ زاران کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ابھری جس میں سکون تھا، مکمل ہونے کا یقین۔ عدنان اور ثنا، زاران اور ریا، اور بیچ میں زیان، ایک ایسی کہانی کے مرکزی کردار تھے جو نفرت سے نکلی، سچائی میں ڈھلی اور محبت میں مکمل ہو گئی، اور یوں ایک کہانی ختم ہوئی، انصاف، توبہ اور بے لوث رشتوں کی گواہی دے کر۔